بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوں، لما اس کی جو بین یدیہ میرے سامنے ہے، من التوراتی تورات میں سے، واو اور لی تاکہ احل میں حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعض بعض، الذی وہ جو، حرمہ حرام کر دیا گیا، علی اوپر، کم تمہارے، واو اور جئتو لایا ہوں میں، کم تمہارے پاس، بیایتن ایک نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَأَطِیعُونَ اور میری اطاعت کرو، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ اور میں اس سے پہلے آنے والی کتاب تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں، وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ اور میں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کرنے والا ہوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، فاتقوا اللہ پس چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ اور میری اطاعت کرو، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 ہے، جس میں جب ہم نے گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت حضرت مریم علیہ السلام کو بشارتیں سنا رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا کوئی معمولی نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا پیغمبر ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہ جب وہ رسول بنا کر بھیجے جائیں گے تو بنی اسرائیل کو کیسے اپنے بارے میں اپنا انٹروڈکشن کیسے کروائیں گے، اسی بات کو کنٹینیوسلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام مزید اپنی قوم سے بنی اسرائیل سے یہ خطاب فرما رہے ہیں کہ وہ مصدقا لما بین یدی من التوراہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے تھی۔ یہاں میں ایک ڈاؤٹ آپ کو ہو رہا ہوگا، اس کا بھی دور کر دوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں جو ترجمہ کرتی ہوں یا کہیں اور بھی پڑھیں تو لفظی ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تھوڑا ڈیفرنٹ میننگ کرتے ہیں، اور اگر محاورہ کرتے ہیں تو تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس لفظ کو لغت کے اعتبار سے، میننگ کے اعتبار سے، یعنی کہ بالکل اسپیسیفک اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں۔ جیسے تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو بینہ درمیان یدیہ میرے دونوں ہاتھوں کے، تو اس کا مطلب کیا، بینہ یدیہ میرے سامنے ہے، لفظی میں نے کیا کیا، میرے سامنے ہے، اور بامحاورہ میں نے کہا ہے اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، یعنی کہ ریئل میں تو وہ تورات ان سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان پہ تورات نازل ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اس کا معنی کوئی چینجنگ نہیں ہے، دونوں سیم ہیں، لیکن انداز تھوڑا سا مختلف ہے۔ ایک میں کہا گیا جو میرے سامنے ہے، یعنی میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے، اور دوسری میں بامحاورہ میں یہ کہا گیا کہ اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی تھی، اس لیے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دو تین طرح سے بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کے اندر ایک جملہ آتا ہے وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اس میں بھی دو طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے، جئتو اور میں لایا ہوں، کم تمہارے پاس، بیایتن ایک نشانی، مِّن ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اور دوسرا معنی ہے وجیتو آیا ہوں میں، جیتو آیا ہوں، کم تمہارے پاس، 20 آیتین ایک نشانی کے، تو اس طرح ان میں کوئی میننگ میں فرق نہیں ہوتا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کنفیوز نہ ہوا کریں۔ البتہ ریئل حقیقی بالکل واضح طور پر اگر کوئی چیز چینج ہے، غلط بول دی گئی یا آپ کو چینج لگ رہی ہے تو آپ ضرور مجھے وائس کر کے بتا سکتے ہیں، میں اس کو ضرور ٹھیک کر دوں گی انشاءاللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزید بتا رہے ہیں کہ میرا کام کیا ہے، کہ میں یہ کروں گا کہ جو تورات کے اندر چیزیں تھی، تورات تھی، اس کی بھی میں تصدیق کرنے والا ہوں، یعنی کہ تورات کی بھی، جیسے آج ہم دیکھیں قرآن کریم نے آ کر تمام پہلی والی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، تورات، زبور، انجیل کی جو شریعت ہے اس کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی تصدیق کرتے ہیں کہ تورات اللہ کی کتاب تھی، یہ زبور، انجیل اللہ رب العزت کی کتب تھی،
تو اسی طرح سے تورات کی تصدیق کرنا ضروری تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جو انجیل تھی یا عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، یہ ہماری طرح کی تصدیق نہیں تھی، اس میں مکمل طور پہ تورات پہ ہی انہوں نے عمل درآمد کروانا تھا، یعنی تورات کے اندر شریعت تھی، مسائل تھے، اور جو انجیل ہے اس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا اور اس طرح کی چیزیں زیادہ پائی جاتی تھی۔ تو گویا کہ تصدیق کرنے سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی تورات پر عمل درآمد کرانے کے لیے بھی آئے۔ پھر فرمایا کہ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، میں حلال کرنے کے تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پہ حرام کر دی گئی ہیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس کا مطلب یہ، کیونکہ ہم لوگ صرف مطلب سمجھ رہے ہیں، اللہ پاک عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں، کیا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود سے بھی کسی چیز کو حلال کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے حکم سے ہر جو چیزیں ہمیں خود سمجھ میں آ جاتی ہیں، قرآن کریم اتنی جامع کتاب ہے کہ اس میں الگ الگ کر کے بار بار ان کو نہیں بیان کیا جاتا، تو یعنی اللہ کے حکم سے جو چیزیں تم پہ حرام کر دی گئی تھی وہ میں حلال کروں گا۔ کیا مطلب؟ کچھ چیزیں تو مذہبی شدت پسندوں نے اسلام بنی اسرائیل میں سے چیزوں کو خود اپنے اوپر حرام کر دیا گیا تھا، جیسے آپ نے تفسیر میں سن لیا کہ ان کو ہفتے والے دن اشکار کرنے سے منع کیا تھا، کاروبار کرنے سے منع کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا مریض کے لیے دوا بھی نہیں کریں گے۔ یعنی کہ کچھ آج کے دور میں دیکھیں مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے انتہا کی شدت پہ کچھ کام کریں گے تو ہائی لیول کا درمیانی راستہ نہیں اختیار کریں گے، اور نہیں کریں گے تو بالکل ہی نچلے درجے میں، مثلاً یا پھر کوئی چیز بڑے سے بڑا حکم اللہ کا ٹال دیں گے، پرواہ نہیں ہوگی، چھوٹی سی بات کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نیل ٹوٹ جائے تو پوچھیں گے یہ نیل ٹوٹ گیا، اس کو کیسے لگائیں، کیا کریں، لیکن کسی کا دل ٹوٹ جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ دل ٹوٹ جائے تو اللہ معاف نہیں کریں گے میری پیاری بہنوں، کسی کا دل ہماری وجہ سے نہ ٹوٹے، وہ ہمارا بہن بھائی ہی کیوں نہ ہو، مجھ سے چھوٹا ہی کیوں نہیں ہو، ہمارا نوکر اور کام کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، کسی انسان کا دل ہمارے جملے کی وجہ سے، ہماری بات کی وجہ سے نہ ٹوٹے، کوئی ہماری وجہ سے آنسو نہ بہائے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ یا اللہ تیری مخلوق کو میں تکلیف نہیں دوں گا، کبھی نہیں دوں گا، وہ بیوی ہو، وہ خاوند ہو، وہ بچہ ہو، کسی کو بھی ہماری وجہ سے کبھی رونا نہ پڑے میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے یہ بات۔ تو دل نہیں ٹوٹنا چاہیے کسی کا ہماری وجہ سے۔ دوسرا، کبھی کیا کرتے ہیں کہ کسی کا ایک بال نظر آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ بال نظر آ گیا، سب کچھ اللہ رب العزت کے بڑے بڑے احکامات کو، بڑے بڑے احکامات، نماز روزہ حج زکوٰۃ کو بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں جب ان کو کوئی دین کا مسئلہ بتایا جائے، بات بتائی جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا؟ میری پیاری بہنوں، قرآن ایک بہت جامع کتاب ہے، اس کے اندر اصول لکھے ہوئے، فروعی مسائل اس کے اندر نہیں ہیں، ہر ایک بات چھوٹی بڑی نہیں قرآن کے اندر لکھی ہوئی۔ کیوں؟ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ جو ٹریفک کے سگنلز ہوتے ہیں اور اس کے جو رولز ہوتے ہیں، قانون، ان پہ عمل درآمد ضروری ہے، تو کوئی کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا؟ قرآن کریم میں نہیں لکھا ہوا، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ انسانیت کی قدر کرو، انسان کی جان کی حفاظت کرو، چونکہ یہ رولز توڑنے سے جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے انڈائریکٹ ہر حکم کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں کوئی نہ کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے، مثلاً کوئی چیز کوئی کہے کہ یہ نہیں لکھی ہوئی تو اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ سے ڈرو، جب اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ گناہ خود ہی انسان نہیں کرے گا۔ تو انڈائریکٹ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن میں نہیں ہوتی، لیکن وہ انڈائریکٹ ہوتی ہیں، ان پہ عمل ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے انتہا پسندی ان کے اندر بہت زیادہ تھی، تو ان لوگوں نے جو ہے اونٹ کا گوشت حرام کر دیا، یا تو یہ یعقوب علیہ السلام نے کسی بیماری کی وجہ سے جو کھانے سے اجتناب کیا تو انہوں نے حرام کر دیا، یا پھر یہ کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی سزا کے طور پہ حرام کر دیا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ سیچرڈے کو جو کاروبار منع کیا گیا تھا ان کی گناہوں کی وجہ سے، ورنہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اجازت دے دی کہ اب ان کو اجازت دے دیں۔ اس طرح سے کچھ چیزیں ایسی تھی کہ اللہ کے حکم سے جو پہلے شریعت کے اندر حرام قرار کی دی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے حلال کر دیا تھا۔ اور ویسے بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے پرگزیدہ اور نیک اور جسے بردبار اور نرم اور حلم والے نبی تھے، لیکن وہ بھی اللہ کی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو،
وہ یہ نہیں اطیعون میری اطاعت کرو، وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ تم مجھ سے ہی محبت کرو، محبت 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 کا پیغام ہے، عیسائیت کے اندر محبت بہت زیادہ ہے، لیکن اس محبت میں حد درجے بڑھ جانا، اللہ کو خدا، اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دے دینا، یعنی گویا کہ مجھے جو بات عملی زندگی والی اس آیت مبارکہ کے اندر یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، نہ تو اتنا زیادہ کہ ہم جیسے دیکھیں نا، فرمایا کہ تم نیک عمل کرو اگرچہ وہ تھوڑا سا ہو لیکن مستقل مزاجی سے کرو، اس طرح، اسی لیے ہمیں ہر کام اس طرح کرنا چاہیے کہ وہ درمیانہ راستہ اختیار کریں تاکہ اس پر ہم قائم رہیں، نہ یہ کہ بڑا 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 کر کے اور پھر بعد میں بالکل نچلے لیول میں چلے جائیں، یا پھر یہ کہ بالکل نچلے، یعنی اللہ کے احکامات کو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی جان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہت ساری چیزیں انہوں نے خود بخود شدت پسندی کی وجہ سے، انتہا پسندی کی وجہ سے، آج میری پیاری بہنوں ہماری انتہا پسندی کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، بہت سارے دور، کیا کرتے ہیں، کوئی بچی مدرسے میں ایڈمیشن لے گی، مدارس والوں سے میرا بڑا شکوہ ہے یہ، کوئی بچی ایڈمیشن لے گی گھر سے سوچ سمجھ کے کتنے منصوبے بنا کے کیسے وہ نکلی ہوگی، کیا سوچ سوچ کے آئی ہوگی، وہاں ہر بات میں اچھا تم نے دوپٹہ ایسا کیا ہوا ہے، تم نے یہ کریم لگائی ہوئی ہے، تم نے برقع ایسا پہنا ہوا ہے، تم نے یہ کیا، ایسے کر کر کے اس کی زندگی جیرن، وہ مہینے دو مہینے بعد واپس بھاگتی ہے اور گھر چلی جاتی ہے۔ تو یہ انتہا پسندی ہے، کوئی دین قرآن سیکھنے آ جائے، کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ بن جائے کچھ، ہم ہر چیز اس کے اوپر ایک دم سے تھوپنا چاہیں گے، فوراً سے یہ بھی سیکھ لے، یہ بھی سیکھ لے، یہ بھی سیکھ لے، وہ کیا ہوتا ہے کہ متنفر ہو کے بالکل کہتا ہے میں پہلے ہی ٹھیک تھا آرام سے۔ تو میری پیاری بہنوں ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے جو چیزیں حرام کی تھی آج اللہ نے حلال کر لی، کیونکہ انہوں نے سختی کر دی تھی حد سے زیادہ، بہت سختی بھی جائز نہیں ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، جیسے کہ آپ نے پڑھ لیا اس کے بارے میں کہ ایک نشانی سے مراد کوئی ایک ایک نشانی کر کے بہت ساری نشانیاں جو عیسیٰ علیہ السلام لائے، سب سے زیادہ معجزات جو ان کو دیے گئے، بہت زیادہ معجزات۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ یہ جو ایک جملہ ہوتا ہے، کوئی سائن وغیرہ بن کے سواد توئیں اور رے اور اس طرح کے لفظ بن کے ہوتا ہے، یہ سب اس کے سب کا اس جملے کو الگ سے بھی رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ یعنی اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہہ رہے تھے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، لیکن ابھی ہمیں اسی جملے کے اندر سے فاتقوا اللہ کو لے لینا چاہیے، تم ڈرو اللہ سے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارے اندر اللہ کا خوف بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اگر ہمیں ڈر ہو رہا ہے جیسے اپنے ہسبینڈ سے یا اپنے ماں سے یا اپنے استاد سے جیسے ہم ڈرتے ہیں نا، تو ہمیں اتنا تو نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیں تو اللہ بخشے سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، لیکن اگر ہم اتنا بھی ڈر جائیں تو تب بھی ہمارے بہت سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا تو ہمارے اعمال سیدھے ہو جائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اطیعون، میری اطاعت کرو، میری کہاں لکھا ہوا ہے نون کے نیچے جو زیر ہے اس کا مطلب ہے میری، تو میری اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی کی ہم اطاعت کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، ان کو فالو کر سکتے ہیں، ان کی ہر چیز دیکھ کے سیم کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ کی اطاعت کا مطلب ہے ان کے احکامات کو ہم مان سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے اس قرآن کو محبت سے، پیار سے، روزانہ بہت سارے لیفٹ دیکھتی ہوں، کبھی کبھی دل تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے، پھر میں کہتی ہوں نہیں، ان جنہوں نے قرآن کریم کے اندر آنے کے بعد گروپ کو چھوڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہتر آپشن کی طرف سے گئے ہیں، انہوں نے کہیں اور جوائن کر لیا، کوئی اور اچھی جگہ ہو گئی ہے۔ رمضان میں نے 4-5 گروپ کو جوائن کیے تھے، بڑی اچھی اچھی میری پیاری بہنیں، بڑا اچھا اچھا کام ہو رہا ہے، کام بہت ہو رہا ہے، بہت آسانی سے ہو رہا ہے، ہم اس کو کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر مجھے یہ شرمندگی بھی ہوئی تھی کہ اتنا کام ہو رہا ہے، اتنا پیار، اور یہ اتنی ساری بہنیں میرے گروپ میں میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو بس اللہ رب العزت آپ کی امیدوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے کلام پڑھنے پڑھانے کی توفیق دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ احسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام کے ساتھ جوڑے رکھے، جو کبھی نہ کبھی رب کریم، میری بہنیں جن کو ایڈ کر دیتی ہیں نا، وہ تو چلو ٹھیک ہے، آپ ایڈ کرتے ہیں وہ لیفٹ ہو جاتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن جو قرآن پڑھنے کے لیے سوچ کے آئے نا کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، اللہ کے کلام کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور جنت حاصل کریں گے، میری پیاری بہنوں اگر وہ واپس چھوڑ کے چلے جائیں نا، یہ میری بہت بڑی ناکامی ہوگی، میری بہت بڑی سستی اور لاپرواہی ہوگی۔ لیکن
اگر وہ میری بہنیں چھوڑ کے جاتی ہیں اور پھر وہ کوئی گروپ جوائن کر دیتی ہیں، اس سے بیٹر، بہت زیادہ بیٹر، بہت بیٹر گروپس ہیں، بہتر گروپ، کہیں لائیو کلاس لے لیتی ہیں، کچھ کر لیتی ہیں، تو پھر کوئی بات نہیں، بہت خوشی کی بات ہے، کیونکہ مزید گروپ بنانا اور ان کو چلانا یہ ذرا مشکل کام ہے، لیکن اللہ پاک ہم سب سے صحیح معنوں میں ہم جو آئیں اخلاص کے ساتھ پڑھیں، سنیں، عمل کریں، یاد کریں، دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ صرف گروپ میں موجود رہیں، تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔